اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله حبيب الله حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائیں، مشکلیں حل فرمائیں، دعائیں قبول ہو۔ جو حالات چلتے ہیں ساری دنیا ہمیں اللہ اس حالات کا کرم فرمائے، دین مصطفیٰ کا جھنڈا اور دین مصطفیٰ کی، دین اسلام کی روشنی اللہ ہر گھر میں، ہر دیہات میں، ہر کچے پکے مکان پر جہاں انسان رہتا ہے وہاں تک وہ روشنی پہنچائے، اور اس گھر میں، گھر والوں کے دلوں میں دین مصطفیٰ کی روشنی سے روشن فرمائے، اس کی دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے، آمین۔ ہم سنتے ہیں توکل، اللہ پر بھروسہ۔ حضرت سیدنا حاتم بن اسم اہل و عیال اس کے کثیر تھے، یعنی بال بچے زیادہ تھے، اور مالی تنگی کا سامنا بھی بڑا مشکل سے کرنا پڑتا تھا۔ گزارا یعنی ہماری بھاشا میں بہت مشکل سے گزارا ہوتا تھا، مگر ایک بار ان کے دل میں حج کا موسم تھا، حج کا دن تھا، تو حج اور حج کی کیفیت، اللہ کے گھر کی کیفیت ان کے ذہن میں، فضائل ان کے ذہن میں آئے اور حد سے آگے بڑھ گئے، تو کہنے لگے گھر والوں کو کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں حج کر کے آؤں۔ گھر والوں نے یعنی خاص اس کی بیوی یعنی زوجہ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں گھر میں فاقے ہے، بچے زیادہ ہیں، آپ اگر حج کے لیے گئے تو پھر کیا ہم کھائیں گے؟ مگر ان کے گھر میں سیدنا حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ایک چھوٹی بچی، نابالغ بچی، وہ فوراً بولی اور کہنے لگی کہ امی جان، روزی کا دینے والا، رزق دینے والا تو رزاق ہے، اللہ ہے، یہ میرے بابا تو وسیلہ ہے۔ بچی کا ایسا توکل دیکھ کر گھر والے نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ علیہ نے تیاری کر لی اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ صبح جب آپ حج کے لیے نکلے تو یہ خبر مشہور ہو گئی، اڑوس پڑوس بھی آ گئی اور کچھ سمجھایا بھی، کچھ لوگ خاموش رہے کہ بھئی جیسی ان کی یعنی کہ گھر والوں کی مرضی۔
اسی دوران جب آپ شہر سے نکل گئے حج کے سفر کے لیے، تو اسی دوران شہر کا ایک حاکم جو شکار کے لیے نکلا اور راستے میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا، حسن اتفاق سے وہ چند مسافروں کو لے کر اسی گھر میں آیا، اسی گھر پر دستخط دی جو گھر سیدنا حاتم اسد رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ آواز دے کر کہا پانی طلب کیا، کہا پانی میں پینا چاہتا ہوں۔ گھر والوں نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو بتایا تمہارے دروازے پر ابھی اس وقت شہر کا حاکم کھڑا ہے اور پانی کا طلبگار ہے۔ یہ سن کر آپ کی زوجہ محترمہ نے آسمان کی طرف اٹھایا سر، عرض کی یا اللہ تیری بھی کیا شان ہے، کل ہم نے بھوک کے عالم میں رات گزاری اور آج حاکم شہر کو ہمارے دروازے پر کھڑا کر دیا اور وہ بھی پانی مانگ رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک گلاس پانی بھر کر حاکم کو بھیجا اور ساتھ میں پیغام بھی بھیجا کہ معذرت قبول فرمائیے کہ ہم اس سے زیادہ آپ کی خدمت نہیں کر سکتے، خدمت کرنے میں ہم قاصر ہیں، مشکل ہے۔ حاکم شہر نے جب پانی پیا تو اسے عجیب فرحت ملی، عجیب کیفیت، سرور، عجیب خوشی، عجیب ٹھنڈک ہوئی۔ تو پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ کوئی امیر کا گھر نہیں، یہ کوئی مالدار امیر کا گھر نہیں، یہ کوئی تجارت والے کا گھر نہیں، یہ گھر اور گھر والے اللہ کے محبوب، اللہ والے، اللہ کے رسول کے عاشق کا گھر سید کا گھر ہے، سید حاتم اسد کا گھر ہے، آل رسول کا گھر ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک نیک بندے عاشق رسول سید زادے کا گھر ہے۔ شہر حاکم نے کہا ہاں نام تو میں نے بھی سن رکھا ہے۔ حاکم کے وزیر نے کہا کہ حضور جو سن رکھا ہے اس سے بھی زیادہ کئی بڑا مرتبے والے ہیں، اور توکل ان کا دیکھیے گھر میں فاقے ہے، اور کل سے وہ حج کے لیے روانہ ہو گئے، حالانکہ کچھ نہیں ہے، نہ سفر میں کچھ ہے نہ گھر میں کچھ ہے۔ اللہ اکبر۔ حاکم نے کہا مشکل میں ہم مشکل بن گئے، ہم تو ان کے لیے بوجھ بن گئے اور یہ ہمارے خلاف ہے، ہم ایسے لوگوں کا بوجھ بنے۔ پھر حاکم نے اپنی کمر سے قیمتی پیٹی اتاری اور ان کے گھر روانہ کی۔ لوگوں نے کچھ پیٹیاں، کچھ رقم، کچھ سونا مل جل کے گھر تک پہنچایا، اور جب حاکم شہر اپنے محل واپس پہنچ گیا تو وزیر واپس آیا اور کثیر رقم لے کر پیٹیاں واپس لے آیا، جو خاص ضروری پیٹیاں۔ اب اتنا ہونے کے بعد گھر میں سب کچھ خیر ہو گئی، سب لوگ خوش ہیں، مگر چھوٹی بچی رو رہی ہے۔ لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، اللہ پاک نے ہمیں وسعت عطا فرمائی اور تم چھوٹی بچی رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ چھوٹی بچی بولتی ہے امی جان میں اس لیے رو رہی ہوں کہ ہم نے کل رات بھوک کے عالم میں گزار دی، جب مخلوق نے ہمارے حال پر نظر کی تو غربت کے بعد ہمیں غنی کر دیا۔ یہ خالق کے کریم، رزاق، رحیم
کریم حفیظ سلام کا اللہ کا کرم پر ہو گیا، اور اللہ نے ہمیں ایک لمحہ بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دیا۔ اور بچی نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی، اللہ ہمارے والد پر بھی نظر رحمت فرما، ان کے لیے آسانی فرما، سفر آسان ہو، حج کے ارکان اچھے سے ادائیگی ہو، اچھے سے ادا ہو، اور حج بھی قبول ہو۔ دوسری طرف سیدنا حاتم حسن رحمۃ اللہ علیہ جب قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں امیر قافلہ شدید بیمار ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے علاج کے لیے کسی طبیب کی تلاش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی راستہ اچھا نہیں نکلا۔ کچھ لوگوں نے امیر کو کہا کہ ہمارے قافلے میں ایک سید حاتم اسم کر کے اللہ والے پرہیزگار ہیں، امیر نے کہا اس کے پاس مجھے لے جاؤ۔ وہ اس وقت تکلیف میری دور کر دے۔ امیر کے حکم سے ان کے لیے کھانا پینا سواری کا انتظام کیا، اور رات کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ حضرت کی خدمت میں آئے۔ رات ہوئی تو امیر کو حاتم سید زادے کو خواب آیا۔ کوئی کہتا ہے اے حاتم تم معاملہ درست کر لو ہم سے، ہم بھی معاملہ تم سے درست کر لیں گے۔ واہ واہ! پھر امیر کو دم کیا، وہ امیر اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ! جب واپس آئے تو بچی آپ کو حج سے واپس آئے تو بچی آپ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس موقع پر وہاں چھوٹے بچوں نے بھی بڑوں سے کہا، اگر نظر رحمت دیکھنی ہو تو دیکھو، اور توکل دیکھنا ہے تو دیکھو۔ اسے توکل کہتے ہیں، بھروسہ کہتے ہیں، جو ایک چھوٹی سی بچی کے کہنے سے یہ سارا معاملہ پیش ہوا۔ حج بھی ہو گیا، غریبی بھی دور ہو گئی، آسانی سے سب کام ہو گیا، صرف بھروسہ کیا اور اسباب بنائے اللہ نے۔ سبحان اللہ! اس لیے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا کعب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، جب کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نکلے اور یہ دعا پڑھے، کیا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرشتہ کہتا ہے تجھے ہدایت دی، تیری حفاظت کی اور تیری کفالت کی گئی۔ اگر شیطان آئے تو آپس میں کہتا ہے ایک دوسرے سے، تم اس شخص کو کیسے نقصان پہنچاتے ہو یا پہنچا سکتے ہو، جو اللہ اسے ہدایت دے، اللہ ہی کفایت کرے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرے۔ اس لیے چاہیے آپ کو اور مجھے یہ صبح شام دعا پڑھ کر گھر سے باہر نکلے۔ کون سی دعا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ،
العلی العظیم. اور آگے پیچھے بسم اللہ کلمہ درود شریف پڑھ لے تو سبحان اللہ. ایک کوفی نے حضرت سیدنا حبیم ابو بکر اجلی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا کہ میں اپنے باغ میں موجود تھا اور مجھے ڈراؤنی شکل کا ایک آدمی، کالا آدمی دکھائی دیا. میں گھبرایا اور میں نے پڑھا حسبی اللہ و نعم الوکیل توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میں نے دیکھا کہ وہ کالا شخص جو شیطانیت نظر آ رہی تھی، وہ کالا شخص زمین میں دھسنے لگا اور مسلسل اسے دیکھ رہا تھا میں کہ وہ پیچھے سے آواز دے رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا. اور قرآن پاک 28 پارہ سورہ طلاق ترجمہ کنز الایمان کا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے، بے شک اپنا کام پورا کرنے والا ہے. جب میں نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا. یعنی یہ ہماری حفاظت کے لیے دعا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ایوب حمال رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک متوکل نوجوان رہتا تھا، یعنی توکل والا. وہ عبادت و ریاضت اور توکل کے معاملے میں بہت مشہور تھا. لوگوں سے کوئی چیز نہ لیتا، جب بھی کھانے کی حاجت ہوتی اپنے سامنے سکوں سے بھری تھیلی پاتا. اس طرح وہ اپنے رات و دن عبادت الہی میں گزارتا اور اسے غیب سے رزق دیا جاتا تھا، غیب سے روزی دی جاتی تھی. سبحان اللہ. ایک دفعہ لوگوں نے اس سے کہا، اے جوان، تو سکوں کی وہ تھیلی لینے سے ڈر، ہو سکتا ہے شیطان تجھے دھوکہ دے رہا اور وہ تھیلی اسی کی طرف سے ہو اور آتی ہو. تو نوجوان نے کہا، میری نظر تو اپنے پاک پروردگار اللہ پر ہے، توکلت علی اللہ. اب اس کی رحمت ہے، جب میرا مولا کریم مجھے رزق عطا فرماتا ہے تو میں لے لیتا ہوں. بالفرض اگر وہ سکوں کی تھیلی میرے دشمن شیطان کی طرف سے ہو تو اس میں میرا کیا نقصان ہے، بلکہ مجھے فائدہ ہے کہ اللہ میرے دشمن سے میری روزی پہنچاتا ہے. اللہ میرے دشمن کے ذریعے سے مجھے روزی پہنچاتا ہے. اور سب سے بڑا دشمن دین کا میرا خادم بن کر میری خدمت کر رہا ہے. یہ سب توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، سچا اور پکا توکل. سبحان اللہ. اس لیے سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ انسان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور اللہ پاک کا ارشاد ہے قرآن پاک میں پارہ نمبر 10 اور سورہ توبہ میں، تم فرماؤ ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ ہمارا مولا ہے، وہ مسلمانوں کا اللہ، اور مسلمان اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ہمیں جو بھلائی اور برائی، خوف و امید و سختی و نرمی پہنچتی ہے، اللہ پاک کے یہاں ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اور لکھے ہونے کا مطلب اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے اور ان کا فیصلہ بھی فرماتا ہے۔ آگے چل کر فرمایا، اللہ پاک اپنے کسی بندے کے لیے کچھ بھی کرنا واجب نہیں، لیکن باوجود اللہ کریم، بڑی رحمت والا اور بڑا احسان اور فضل والا ہے، لہذا واجب ہے اپنے بندہ اسی پر توکل کرے، اس پر بھروسہ کرے، وہ فضل و کرم رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا حاتم اسم ایک شخص کو بہت بھاگ دوڑ کرا کرتا تھا، جو ابھی پہلا قصہ سنا، تو آپ نے فرمایا تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ عرض کی کہ میں اپنا رزق، اپنی روزی تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو وہ کہاں ہے؟ جواب اس نے نہیں دیا، تو فرمایا اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو کیا تم اسے پہچان لو گے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا میں نے اس سے زیادہ عجیب شخص نہیں دیکھا جو ایک چیز کی تلاش میں مارا دوڑا بھاگتا پھرتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، اور اگر وہ سامنے آ جائے تو اسے پہچان بھی نہیں سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا اے شخص، رزق کی کوشش کرو، اسباب بناؤ، رزق ملے گا، مگر ہمارا رزق، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر وہ تمہیں آدھی رات بھی پہنچا سکتا ہے، اور تمہارا رزق تمہیں کہیں بھی ہو پہچان لیتا ہے، اور تم نہیں پہنچو تو تمہاری روزی تم تک پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہم نہیں کہتے کہ میں مہمانوں کا کھانا، اللہ مہمانوں کا کھانا پہلے سے اللہ انتظام کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک دستے سوال دراز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گری ہوئی ایک کھجور سائل کو دیکھ کر فرمایا اگر تم اس تک نہیں پہنچے تو یہ تم تک پہنچ جائے گی، یعنی اشارہ کیا روزی کا۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق، اپنا روزی کھا نہ لے، مل نہ جائے، اور اس وقت تک آدمی نہیں مرے گا جب تک حلال کو حلال، حرام کو حرام چھوڑ نہ دے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سیدنا علامہ عبد المناوی فرماتے ہیں رزق کے خیال میں رہنا کوئی فائدہ نہیں، رزق کے خیال میں رہنا کوئی فائدہ نہیں، رزق دینے والے کے خیال اور اس کی عبادت میں رہنا سب سے بڑا افضل فرض واجب ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا ابو تراب نشوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے چند
دوست مکۃ المکرمہ یعنی مکہ کی طرف سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ میں نے سب سے الگ تھلگ رہ کر سفر کرنا پسند کیا اور انہیں چھوڑ کر اکیلا ہی سفر کرتا رہا۔ چلتے چلتے جب مجھے بھوک لگی، بہت مجھے بھوک نے ستایا، تو میرے دوستوں نے ایک ہرن کا شکار کیا۔ جب وہ ذبح کرنے کے بعد اسے بھون کر سب مل کر کھانے کے لیے بیٹھے، ابھی انہوں نے کھانا شروع نہ کیا تھا کہ گدھ آیا۔ اس نے بھنے ہوئے ہرن پر حملہ کیا اور اس کا چوتھائی حصہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے دوستوں سے کہا، ہم اسے دیکھ رہے ہیں مگر اسے روک نہیں رہے۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ہم سب دوست مکہ مکرمہ جمع ہوئے تو میں نے اسے پوچھا، کیا تمہیں دوران سفر کوئی عجیب واقعہ پیش آیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہمیں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ پھر انہوں نے گیدھ والا، ہرن والا واقعہ سنا ہے۔ تو یہ سن کر میں نے کہا، فلاں دن اور فلاں وقت میں یہ ہوا تھا، میں مکہ پاک کی طرف رواں دوا تھا، اچانک ایک گیدھ آیا اور میرے سامنے بھنے ہوئے ہرن کا چوتھائی حصہ ڈال کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے حضرت سیدنا ابو تراب نقشبندی فرمایا، کیا ہی اللہ کی شان ہے کہ تمہیں بھی وہی ہرن کھلایا اور اسی ہرن کا کچھ حصہ نکال کر گیدھ کے ذریعے مجھ تک پہنچایا۔ اللہ اللہ اللہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے ایک بار فرمایا، جان لو کہ بندے اور اس کے رزق کے درمیان صرف ایک پردہ ہوتا ہے، اگر وہ صبر کرے تو اس کا رزق اس تک پہنچ جاتا ہے، اگر وہ مشقت میں پڑے، مشکل میں پڑے تو پردہ چاک ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مقرر جو نصیب میں روزی رزق ہوتا ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک نبی علیہ السلام کا گزر کسی غار کے موجود ایک عابد عبادت کرنے والے کی طرف ہوا، تو اس نے سلام کیا، عابد نے جواب دیا اور کہا، اللہ کے بندے تو یہاں کب سے ہے؟ عابد نے عرض کی، 300 سال سے ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، 300 سال سے تیری گزر بسر کہاں سے ہوتی ہے؟ عابد نے عرض کی، درخت کے پتوں سے۔ انہوں نے کہا، پیتے کہاں سے ہو؟ عابد نے عرض کی، چشموں کے پانی سے۔ انہوں نے عرض کی، موسم میں برسات کے ٹھنڈی میں کہاں ہوتے ہو؟ عابد نے عرض کی، اس پہاڑ کے نیچے۔ انہوں نے پھر ارشاد فرمایا، عبادت پر اتنا صبر اور استقامت کیسے؟ عابد نے عرض کی، میں نے کیسے صبر نہ کروں، فقط آج ہی کے دن تو صبر کرنا ہے، کل قیامت کے دن، قیامت سے پہلے جب ہم اٹھائے جائیں گے تو یہی تو صبر مجھے کام آئے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں، اس کی حکمت بری بات سن کر مجھے صبر کی توفیق نصیب ہوئی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں مسجد میں داخل ہونے لگا تو مسجد کے دروازے پر ایک شخص موجود تھا، میرا یہ کھچر تھا، میں نے اس کے حوالے کیا،
لگام پکڑائی اور کہا اسے پکڑے رکھو، مگر جب میں مسجد